ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارا ہفتہ وار اجتماع ہے جس میں قرآن اور حدیث کا درس ہوتا ہے. اس ہفتے درس قرآن کی ذمہ داری جناب ظفر احمد صاحب کو دی گئی ہے. آپ کے پاس 15 منٹ کا وقت ہے. آپ سے گزارش ہے کہ اپنے آپ مقرر وقت میں اپنا پروگرام پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آج مجھے ایک بار پھر درس قرآن کی ذمہ داری ملی ہے اور 15 منٹ کا وقت مجھے ملا ہے، انشاءاللہ اس وقت میں اپنا پروگرام مکمل کرنے کی کوشش کروں گا. آج جو تفسیر ہوگی، بیان ہوگی، اس میں قبلہ کے رخ کو چینج کرنے کے بارے میں آئی ہے. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. پڑھی گئی آیات کا ترجمہ ہے. نادان لوگ ضرور کہیں گے انہیں کیا ہوا کہ پہلے یہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے اچانک پھر گئے. اے نبی ان سے کہو مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہی ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے. تو جیسا کہ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ جب حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو مکہ کا جو ڈائریکشن ہے آپ کو پتا ہوگا کہ مکہ میں جب وہ نماز پڑھا کرتے تھے تو ان کے سامنے بیت اللہ اور بیت المقدس دونوں ان کے فرنٹ پہ آتا تھا. اس طرح اس کا ڈائریکشن جب میپ میں آپ دیکھیے گا کہ مکہ، اس کے بعد مدینہ اور اس کے آگے بیت المقدس یعنی یروشلم، تو جہاں پر بھی مسجد الاقصی بھی ہے. تو یہ قبلہ جو تھا، تو جب مکہ میں تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی پریشانی کی بات نہیں تھی، کیونکہ جب وہ کعبے کے رخ کرتے تھے تو سامنے میں ان کے جو فرنٹ ڈائریکشن میں قبلے کے رخ جب وہ جانب ہوتے تھے تو سامنے میں ان کے بیت المقدس بھی آتا تھا. لیکن جب آپ نے ہجرت کی، جب آپ مدینہ پہنچے تو وہاں کتاب اللہ پہلے سے موجود تھے. وہاں کے جو لوگ جو اس طرح بھی عبادت کرتے تھے وہ بیت المقدس کے رخ ہو کر کے عبادت کیا کرتے تھے. تو اب یہاں پہ پریشانی یہ کھڑی ہوئی کہ اگر یہاں پر اللہ تعالیٰ کا حکم بھی آیا، یہ حکم تو قرآن میں موجود نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آیا کہ آپ جو ہے اب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آیا. تو کیونکہ اب یہاں پر جو اگر بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے تو ان کے بیک میں پیٹھ کے سائیڈ میں وہ خانہ کعبہ یعنی ہمارا بیت اللہ آتا تھا اور سامنے فرنٹ پر بیت المقدس آتا تھا. تو یہی حال تھا اس زمانے کا. تو آپ حضرات صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کی اور 15 سے 16 مہینے تقریباً جو ہے انہوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. اور چونکہ ہمارے جو جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، سبھی لوگ جو جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، سبھی کا جو قبلہ تھا وہ بیت اللہ ہی تھا. سب کا قبلہ، کسی کا بھی قبلہ بیت المقدس نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ آپ آخری نبی ہیں اور آپ کا جو قبلہ ہوگا، آپ کا قبلہ بھی بیت اللہ ہی ہوگا، یعنی خانہ کعبہ ہی آپ کا قبلہ ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ اس زمانے میں جو یہودی لوگ تھے ان کو اس بات کا علم نہیں تھا، وہ بھی اس بات کا علم رکھتے تھے، بہت بھلی بات ہی جانتے تھے
کہ آخری نبی جو بھی آئیں گے, آخری نبی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ان کا قبلہ بھی خانہ کعبہ ہی ہوگا, یعنی بیت اللہ جس کو ہم لوگ بولتے ہیں. تو اور ایک بات ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے بیت المقدس یعنی کہ اس کو قبلہ اول کے نام سے جانتے ہیں, لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, قبلہ اول اور قبلہ آخر ایک ہی ہے, جو کہ بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو ہے پہلے فرما دی, یہ ایک فیوچر کی ہے کہ نادان لوگ ضرور کہیں گے انہیں کیا ہوا کہ پہلے یہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے اچانک پھر گئے. ویسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نادان کہا ہے, سفہا کہا ہے. سیقول السفہا, سفہا کا مطلب ہوتا ہے نادان لوگ. اور اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے جو ایک آیت آئی تھی وَتُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ, تم اللہ کے بارے میں ہم سے حجت کرتے ہو, یعنی ہمیں کیا چاہیے کہ اللہ کا حکم آیا. ایمان کیا ہے؟ ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ کے راہ میں اللہ کے حکم کو بجا لانا, سر تسلیم خم کرنا اللہ کے آگے, یہی تو ایمان ہے. تو جو نادان لوگ کسے کہا گیا یہاں پر؟ جو اللہ کے حکم کی وضاحت کرے, جو اللہ کے حکم کو نہ مانے, اللہ کے حکم پر حجت کرے, ویسے لوگ نادان ہیں. ہم اپنے عام حالات میں, عام زندگی میں بھی یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی ہم سے بہتر انسان جب ہمیں کوئی بات سمجھاتا ہے یا کچھ بولتا ہے تو ہم لوگ اس کی بات پر غور و فکر کرتے ہیں, اور جب کوئی ایسا انسان جس کے اندر علم کی یا عقل کی کمی ہے, جب وہ کوئی باتیں ہمیں بولتا تو ہم بتا رہے ہیں تو بیوقوف ہے, تو نادان ہے. تو یہ عام زندگی میں بھی ہے کہ ایسے لوگ جن کے پاس دو طرح سے, ایک انسان جو ہے نادان لوگ جو کہا گیا ہے, دو طرح سے لوگ نادان ہو جاتے ہیں. کم عقل لوگ, نادان لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں, یا تو لا علمی کی وجہ سے وہ بے عقل ہو سکتے ہیں, یا کم عقل کی وجہ سے وہ نادان ہو سکتے ہیں. تو یہود جو اس زمانے میں موجود تھے, وہ لا علمی تو نہیں تھی ان کے اندر, ان کو ساری باتیں پتا تھی کہ ایک دن ایسا ہو, کیونکہ تورات میں بھی یا زبور میں بھی ہر کتاب میں یہ حکم آ چکا ہے, یہ حکم یہ واضح کر دیا گیا تھا کہ جو بھی اللہ نے آخری نبی جس کے بھی آخری نبی کے طور پر اللہ تعالیٰ جس کو بھیجے گا, اس کا قبلہ اول یا قبلہ آخر یہ بیت اللہ ہی ہوگا, یعنی خانہ کعبہ ہی آخری قبلہ ہوگا. اور آپ کو ایک بار بتا دوں کہ قبلہ جو ہے ہمارا بیت اللہ جو ہے, شروع سے لے کر آخر تک جتنے بھی نبی گزرے سب کا ایک ہی قبلہ رہا ہے. اور کچھ یہودیوں نے بیت المقدس یعنی کہ جیروسلم, یعنی جہاں پہ مسجد الاقصی ہے, کچھ وقفے تک اس کو اپنا, بہت زمانے تک ان کو اپنا قبلہ بن لیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا, جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو ان کو بھی اللہ نے فرمایا کہ بیت المقدس کا رخ کر لو. لیکن ہمارے نبی کو پتا تھا کہ ہمارا جو آخری قبلہ ہے, جو مین قبلہ اول اور قبلہ آخر ہے, وہ کہیں نہ کہیں بیت اللہ ہی ہوگا, یعنی خانہ کعبہ ہی ہوگا. تو یہاں پر اور اللہ تعالیٰ فرماتا بھی ہے کہ جب ایسا ہوگا, جب خانہ کعبہ, جب قبلہ کا رخ ہم بدل دیں گے, جب وہ وہی آ جائے گی تو پھر یہ حجت بازی ہوگی, بہت بڑا پروپیگنڈا ہوگا تمہارے خلاف. اللہ تعالیٰ اس آیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھانس باندھ رہا ہے کہ ان کی باتوں پر دھیان نہ دینا. وہ لوگ جو حجت بازی کریں گے وہ نادان ہے, بد عقل لوگ ہوں گے, تو ان کی باتوں کو نہیں دینا, کیونکہ تم صراط المستقیم پر ہو. اور آپ کو پتا ہے ایک حدیث بھی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے, جب وہ بیت المقدس کی طرف کر کے نماز پڑھا کرتے تھے, مدینہ میں وہ ان کی خواہش تھی, ان کو وحی کا انتظار کافی دنوں تک رہا. وہ آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ کب جبرائیل امین کب وحی لے کر آئیں گے, اور یہ اللہ تعالیٰ یہ وحی بھیجے گا کہ آپ کا قبلہ اول بیت اللہ کی طرف کر دیا گیا ہے. تو یہی بات آپ لوگوں کو دھیان دینی ہے کہ یہ جب ایسا ہوگا, اللہ تعالیٰ نے بھی اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کے بارے میں پتا ہے,
کہ جو ہم سوچ رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، جو ہونے والا ہے. انسان ایک پرسپشن لگا سکتا ہے، سوچ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، کنفرم ہے وہ اللہ تعالیٰ کہ فیوچر میں کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ اسی پر یہ آیت نازل کی اللہ تعالیٰ نے. نادان لوگ ضرور کہیں گے انہیں کیا ہوا کہ پہلے یہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے اچانک پھر گئے. اب جو نبی کو دھارس دیا گیا، اے نبی ان سے کہو پورب اور پشچم سب اللہ کے ہیں. مشرق ہو، مغرب ہو، شمال ہو، جنوب ہو، شمال ہو، all the direction of Allah. Allah is everywhere. آپ کو پتا ہے ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ، ساؤتھ ایسٹ ساؤتھ ویسٹ نارتھ ایسٹ نارتھ ویسٹ، سارے ڈائریکشنز. اللہ تعالیٰ کی محبت ایسا نہیں کہ ایک قبلے کی طرف، قبلہ اول قبلہ کو یہ کرنا. اللہ تعالیٰ صرف سارے مسلمان قوم کو ایک جماعت میں لانے کے لیے ایسا کیا گیا کہ سارے لوگ صرف ایک جماعت بن کر کے، ایک مشت ہو کر کے، ایک قبلے کی طرف ایک رخ کر کے نماز پڑھ لے. تو صرف اس لیے آیا. ایسا بے شک ہمیں نہیں سوچنا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوتا کہ پورب کی طرف منہ کر لو، مشرق کی طرف منہ کرو، مغرب کی طرف منہ کرو، جس رخ اللہ تعالیٰ کا حکم آتا، ہم کو اس کے حکم کی فرما برداری کرنی ہے. یہی مکمل ایمان ہے. اگر ہم اس پر حجت بازی کریں تو وہاں پر ہمارا ایمان ڈگمگا رہا ہے. اور جو ایمان والے ہوتے وہ کبھی ایسا نہیں کریں گے. اللہ کے حکم کو ماننا ہی ایمان ہے. اللہ کے حکم پر جو لوگ حجت بازی کرتے ہیں وہ لوگ سراسر گمراہ ہیں اور وہ منافقوں میں سے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو بتایا کہ تم گھبرانا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سارے جہان کا مالک ہے. چاہے کوئی ڈائریکشن ہو، اللہ از ایوری ویئر فار یو. اینڈ اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ پہ ڈال دیتا ہے، سیدھی راہ میں کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے سیدھا راستہ. تو ہمیں یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم آیا، کیونکہ اللہ کے حکم سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے ہمارے لیے ہمارا ایمان. جیسے ہمیں آخرت کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے، آخرت کے بارے میں صرف ہم نے پڑھا ہے، کبھی دیکھا نہیں. اس پر یقین رکھنا ایمان ہے. ہم نے کبھی جنت جہنم سارے واقعات قرآن میں پڑھے ہیں، اس پہ یقین رکھنا ایمان ہے. موت آئے گی، قبر میں عذاب ہوگا، کبھی ہم نے دیکھا نہیں کسی کے مرنے کے بعد کیا حشر ہوتے، اس پہ یقین رکھنا ہی ایمان ہے. اور ایسے لوگ جو اللہ کے حکم کی وضاحت کریں، اللہ کے حکم کی نافرمانی کریں، اللہ کے حکم کو ٹالیں، اللہ کے حکم کو حجت بازی کریں، جھگڑا کریں، فساد کریں، وہ لوگ سراسر برائی کے راستے پر ہیں اور ان کا ایمان کمزور ہے. تو آگے بھی جو آیت آئے گی اس میں آپ کو پورا قصہ پتہ چلے گا کہ جب کس طرح سے قبلہ کو چینج کیا گیا، کیا منظر تھا. کیونکہ پوری رکوع جو ہے آگے اس پہ اسی سلسلے میں بات ہوئی ہے. اور انشاءاللہ آگے جو پروگرام ہوگا اس میں میں یا پھر برادر اور جن کو بھی ذمہ داری دی جائے گی اس آیت پہ پوری اچھی طرح سے بات کرنے کی کوشش کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ ابھی آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 کی تلاوت کی گئی اور اس کی مختصر سی تشریح آپ کے سامنے پیش کی گئی. اگلا پروگرام ہمارا درس حدیث کا ہے، جس کی ذمہ داری جناب شیان صاحب کو دی گئی تھی. تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ کے پاس 10 منٹ کا وقت ہے، اپنے مقررہ وقت میں اپنا پروگرام پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ اصحابہ اجمعین. فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام همام حافظ الحجة الأمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بجيس الجوفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. باب الفهم في العلم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال
لابن ابی نجاح عن مجاہد قال صحبت ابن عمر الى المدینة فلما اسمع يحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا حدیثا واحدا قال قلنا عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم فأوتي بجمار فقال إني من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم فأردت أن أقول هي نخلة فإذا أنا أصغر القوم فسقطت قال النبي صلى الله عليه وسلم هي نخلة. باب علم سمجھداری سے کام لینے کا بیان. تو یہاں پہ جو ٹاپک ہے فہم کے بارے میں آیا ہے کہ علم دین میں یعنی دینی جانکاری میں فہم لینا یعنی سمجھداری کے بارے میں آیا. تو یہاں پہ جو شارحین حدیث ہیں یا محدثین ہیں اس میں انہوں نے فہم میں اور فقہ میں جو ہے بہت سے لوگوں نے ڈیفرینس کیا کہ فقہ جو ہے زیادہ اولا اور غیر اولا میں فرق کیا کہ فقہ جو ہے زیادہ اولا ہے اور فہم جو ہے کم اولا ہے. تو اس میں بہت سے لوگوں نے بہت ڈیفرینس کیا لیکن بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ فہم اور فقہ جو ہے برابر ہے یعنی سمجھداری ہی کے بارے میں دونوں میں آیا ہے. اور یہ جو حدیث پڑھی گئی ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 72 ہم سے علی بن مدینی نے بیان کیا ان سے سفیان نے ان سے ابن نجاح نے مجاہد کے واسطے سے نقل کیا. وہ کہتے ہیں میں عبداللہ ابن عمر کے ساتھ مدینے تک رہا. میں نے اس ایک حدیث کے سوا ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اور حدیث نہیں سنی. وہ کہتے تھے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ کے پاس کھجور کا ایک گابھا لایا گیا. اسے دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ وہ درختوں میں سے ایک ایسا درخت ہے کہ اس کی مثال مسلمانوں کی طرح ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ یہ سن کر میں نے ارادہ کیا کہ عرض کروں کہ وہ درخت کھجور کا ہے مگر چونکہ سب سے چھوٹا تھا اس لیے خاموش رہا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی فرما دیا کہ وہ کھجور کا ہے. تو یہ حدیث جو پڑھی گئی اس کا مفہوم یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہاں پہ جو مجاہد رحمہ اللہ یہ بہت بڑے تابعین میں سے ہیں بہت. اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے ان سے صحبت بھی کیا. ان سے صرف ایک ہی حدیث آئی ہے بخاری مجاہد رحمہ اللہ سے. اور اس حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ایک کھجور کا گابھا لیا تھا. کھجور کا ایک پھل ٹائپ کا تھا تو وہ کھجور کا ایک مغز لیے تھے اور انہوں نے سارے وہاں پہ جتنے صحابہ تھے ان سے مخاطب ہو کے سوال کیا کہ وہ کون سا ایسا درخت ہے جس کی مثال جو ہے مسلمانوں کی طرح ہے. تو اس ٹائم جو تھا جو سوال کیے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس ٹائم ابن عمر رضی اللہ عنہما بہت چھوٹے تھے اور بہت کم سن تھے اور چھوٹے ہی میں ان کو سنت سے اتنی محبت تھی اور ان کو اتنا علم تھا اور فہم تھا اتنی سمجھداری تھی ڈیپ میں کہ انہوں نے وہ بات سمجھ گیا. ان کو اس کا جواب بھی معلوم تھا کہ یہ جو ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پوچھا اس کا جواب انہیں معلوم تھا لیکن انہوں نے بس اس لیے نہیں بتایا کہ وہ کم سن ہیں یعنی چھوٹے ہیں اور ان کے مقابلے میں جتنے بھی صحابہ ہیں وہ جو ہیں زیادہ سینئر ہیں زیادہ بزرگ ٹائپ کے ہیں اور ہم بتا دیں گے تو ایک ان کو دل آزاری نہیں ہو یا ادب کا تقاضا تھا ادب کی وجہ سے انہوں نے نہیں بتایا. اور یہاں پر دوسرا جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ایسا درخت جس کی مثال مسلمانوں کی طرح تو یعنی کھجور کا انہوں نے بتایا کہ پھر بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرما دیا کہ یہ جو درخت ہے جو ہم نے سوال کیا تھا وہ کھجور کا. تو کھجور کا درخت کا جو مثال ہے مسلمان سے دینے کا کیا مطلب ہے؟ تو کھجور کا درخت کا مسلمان کا دینے کا یہی مطلب ہے کہ جیسے کھجور میں بھی بہت سے فائدے ہوتے ہیں. جیسے بہت سا پہلا فائدہ ہے کہ کھجور سے بہت سارا فائدہ ہے. کھجوری سے جو ہے چھوڑا بھی بنتا ہے اور طرح طرح کا اس میں فائدہ ہے. تو اس سے محدثین اور شارحین حدیث نے یہ مسئلہ اخذ کیا یا یہ سمجھا انہوں نے کہ جیسے کھجور میں بہت سارے فائدے ہیں تو ایک سچا مومن مسلمان میں بھی جو ہے بہت سارا فائدہ ہے. وہ توحید پہ ہوتا ہے نماز قائم کرتا ہے اور جو حج زکوٰۃ وہ کرتا ہے اور زیادہ تر جو ہے نفلی عبادت میں لگا رہتا ہے. اور جو قرآن میں بھی آئی ہے سورہ مومنون میں آیت کی مومن کی مثال بیان کیا گیا ہے کہ وہ نماز میں خشوع اور خضوع کرتے ہیں لغویات یعنی بیکار بات سے بچتے ہیں. بیکار بات کہنے کا مطلب ویسی بات جس کا نہ دین میں کوئی فائدہ ہو نہ اسلام میں اس کا کوئی فائدہ ہو نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہو اس سے بچتے ہوں اور زیادہ سے زیادہ سنت پہ ان کا یہ ہو عمل ہو. اور دوسرا یہاں پہ انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ جیسے بہت سارے پھل ہوتے ہیں
ان کا ایک مخصوص موسم ہوتا ہے کہ ایک خاص موسم میں وہ اگتے ہیں یا پھلتے ہیں، لیکن کھجور ایسا پھل ہے جو ہر موسم میں ہوتا ہے. تو اسی سے یہ محدثین نے سمجھا ہے کہ جیسے کھجور ہر موسم میں ہوتا ہے، ایسے ہی مسلمان کو جو ہے ہر موسم میں جو ہے عبادت کرنا چاہیے. ایک خاص مخصوص موسم نہیں کہ گرمی ہوگا تو ہم 5 وقت نماز پڑھ دیں گے اور سردی ہوگا تو ہم چھوڑ دیں گے. تو مسلمان کو، جو سچا مومن مسلمان، اس کو ہر وقت جو بھی موسم رہے ہر وقت اللہ کی تابعداری کرنا، اللہ کے حکم ماننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کو ماننا، چاہے کوئی بھی موسم رہے. اور اسی پہ علامہ اقبال نے ایک شعر بھی لکھا تھا، یہ نظم فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو یا خزاں لا الہ الا اللہ. کہنے کا یہی مطلب ہے جو ہم نے اس سے پہلے فرما دیا. اور یہ اللہ عالم بالصواب، تقبل اللہ منا ومنکم صالح العمال.